السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالی عز و جل کا فرمان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، ہمت و حوصلہ مت ہارو، بزدلی اختیار نہ کرو، نروس نہ ہو جاؤ۔ ساری بلندیاں تمہاری ہی لیے ہیں اگر تم سچے مومن ہو۔ گفتگو چل رہی ہے کہ مسلمانوں پر جو آج تباہی و بربادی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، ذلت و خواری کا عذاب مسلط ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کو سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہوگی۔ کم سے کم یہ کام ہر مسلمان کو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پوری قوم کی اصلاح کے لیے بھی کوششیں کرنی ہوں گی، تب مسائل حل ہوں گے۔ لیکن آج مسلمان میں کوئی اصلاحی تحریک جو ساری دنیا کے مسلمانوں پر اثر انداز ہو سکے نظر نہیں آ رہی ہے، الا ماشاءاللہ۔ چند تحریکیں ہیں، اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، مگر ان کی پہنچ محدود ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت بدعملی، بد کرداری اور صرف دعا اور بد دعا سے کام چلانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کے 200 کروڑ مسلمان دعائیں اور بد دعائیں کر رہے ہیں، مگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور آئے گی بھی نہیں جب تک ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، قیامت سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں گے، لوگ برائیوں بے حیائیوں میں اس قدر ڈوب جائیں گے کہ اس زمانے میں اگر کوئی مومن، کوئی اللہ والا اگر اللہ تعالی سے دعا کرے گا کہ اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ذلت و خواری کو دور فرما، تو خالق کائنات فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنے لیے جو دعا مانگنی ہے مانگ، میں تیرے حق میں تیری دعا قبول کروں گا، لیکن عام لوگوں کے حق میں تیری دعا قبول نہیں ہوگی، میں ان سے ناراض ہوں، میں ان پر غضبناک ہوں۔ تو لگتا ہے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے۔ 20 سال سے زیادہ سے میں دیکھ رہا ہوں، عراق پر حملہ ہوا، ساری دنیا میں دعائیں ہوئی، عراق تباہ و برباد ہو گیا۔ افغانستان پر حملہ ہوا، افغانستان کو تباہ و برباد کیا گیا۔ شام پر حملہ ہوا، برما میں حملے ہوئے، ساری دنیا کے مختلف خطوں میں ہوئے، چین میں سنگیان صوبے میں حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ذیل و خوار تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، ہر مسجد میں دعائیں ہوتی ہیں، ہر امام صاحب دعائیں کرتے ہیں، سارے لوگ آمین کہتے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال خراب ہیں۔
جب تک ہم اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کریں گے، حالات بدلنے نہیں جا رہے ہیں چاہے جتنی دعائیں ہم کر لیں۔ اور ایک اہم واقعہ سنیے، بن گوریان یا اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم گزرا، 40-50 سال پہلے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ یہودی لوگ سال میں ایک بار بیت المقدس میں دیوار براق، جس کو وہ لوگ دیوار گریا کہتے ہیں، وہاں پہ جمع ہوتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور دعائیں کرتے ہیں۔ وہ ان کا مقدس دن ہوتا ہے، گویا وہ ان کی عید ہوتی ہے۔ ایک دن اسرائیل کا پردھان منتری کہیں نکل رہا تھا، صبح تیار ہو کر کے بیٹی نے کہا، ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو دیوار گریا کے پاس دعا کا دن ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، اہم کام ہے۔ بیٹی نے کہا، سال میں ایک بار یہ دن آتا ہے، یہ مقدس دن، آج دعا سے بڑھ کے کون سا کام ہے جو آپ جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں، اپنا کام نپٹا کر کے شام کو دعا میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ اور میری بیٹی سن لے، صرف دعا ہی سے اگر سارا کام ہو جاتا تو ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر کے حج کے دن، حج کے ایام میں کعبہ شریف میں جمع ہو کر کے اسرائیل کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اسرائیل کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ 160 کروڑ مسلمان ایک نئی حکومت، نئی ریاست اسرائیل کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ صحیح کہا تھا اسرائیلی وزیر اعظم نے، اگر واقعتاً صرف دعا ہی سے کام چل جاتا، صحابہ کرام نے یہی نسخہ اختیار کیا ہوتا، نہ جنگ بدر کی ضرورت پڑتی، نہ جنگ احد کی ضرورت پڑتی، نہ جنگ خندق کی ضرورت پڑتی، نہ فتح مکہ کی ضرورت پڑتی، بس مسجد نبوی میں اور کعبہ شریف میں جا کر کے دعاؤں سے کام چلا رہے ہوتے۔ تو یہ ذہنی پسماندگی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہوگا، فکر و تدبیر کرنی ہوگی، تب حالات بدلیں گے۔ صرف دعا سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا مسلمان بنائے، حرکت و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔